میں نے بھی واپسی کی حامی بھر لی۔ یہ ہٹ پاپا کے کسی بزنس مین دوست کا تھا اور رات گئے تک سارا عملہ ہماری خدمت کے لیے وہیں موجود رہا۔ میں نے واپسی پر ہٹ کے کیئر ٹیکر اور باقی عملے کے لیے جیب میں موجود ساری رقم مینیجر کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ رات بہت ہو چکی ہے، ہٹ کے عملے کی گاڑی بھی وہ ہمارے ساتھ ہی روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں شہر کی حدود تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور زہرا کے ساتھ اپنی جیگوار میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے کار کی رفتار بڑھائی تو زہرا نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ کیا جلدی ہے صاحب؟ میں ہنس پڑا۔ یہ لڑکیاں کبھی اپنے دل کی پوری بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ کہاں تو اسے گھر واپسی کی جلدی پڑی تھی اور کہاں یہ تھم کر چلنے کی فرمائش۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ ساڑی میں اس کے چہرے کا کندن دمک رہا تھا۔ سچ ہے، مہتاب کو رات کی سیاہی نکھارتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ صاحب۔ اسی لمحے زہرا کی نظر سامنے پڑی اور وہ خوفزدہ ہو کر چلائی، دھیان سے صاحب! سامنے سڑک پر 3-4 موٹر سائیکل درمیان میں لگائے کچھ لڑکے راستہ بند کیے کھڑے تھے، جیسے انہیں رات کے اس پہر کسی شکار کا انتظار ہو۔ میں نے پوری قوت سے بریک دبا دے۔ گاڑی ایک زوردار سکریچ کے ساتھ تقریباً انہیں چھوتی ہوئی جا کر رک گئی۔ ان میں سے 2 ہماری طرف لپکے اور کوئی زور سے چلا کر بولا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ گاڑی سے ورنہ 6 کی 6 سر میں اتار دوں گا۔ زہرا نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ 3 لڑکے تھے۔ میری نظر فوراً ان کی بائکس کی طرف گئی۔ ہارلے ڈیوڈسن، ہایابوسا اور شوگن، تینوں ہی قیمتی بائکس تھیں۔ لڑکے حلیے سے بھی عام چور اچکوں سے مختلف لگ رہے تھے۔ جینز قیمتی اور ہاتھوں میں پکڑے سگریٹ کی مہک بازاری تمباکو سے جدا تھے۔ پھر یہ چوری ڈاکہ کیسا؟ اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ ان کا سرغنہ چلا کر بولا، سنا نہیں؟ نیچے اترو، چلو جلدی کرو۔ زہرا کا رنگ خوف کے مارے سفید پڑنے لگا، کیونکہ اس نے دوسری جانب کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں 32 بور کا خوفناک پسٹل دیکھ لیا تھا۔ میں نے سکون جمع رکھتے ہوئے ان سے کہا، تمہیں جو کچھ چاہیے میں ویسے ہی تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، تم ہمیں جانے دو۔ وہ غرا کر بولا، لگتا ہے تمہیں سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتے، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ، ہمیں جو کچھ چاہیے ہوگا ہم خود لے لیں گے۔ زہرا کپ کپاتی آواز میں بولی، ساحر ان سے بحث نہ کرو، جیسا کہتے ہیں پلیز ان کی بات مان لو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اندر ہی بیٹھی رہنا، اپنی طرف کا دروازہ لاک کرو، اور کچھ بھی ہو جائے تم نیچے مت اترنا۔ میں زہرا کو ہدایت دے کر دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گاڑی کی چابی میں نے غیر محسوس طور پر کار بند کر کے زہرا کے قدموں میں پھینک دے، لیکن وہ لڑکے شاید اناڑی اچکے تھے، اس لیے میری یہ حرکت نوٹ نہیں کر سکے۔ میں نے اپنی جیب سے والیٹ، اپنی گھڑی اور فون وغیرہ نکال کر گاڑی کے بونٹ پر رکھ دیا۔ میرے پاس یہی کچھ ہے، تم چاہو تو میری تلاشی لے سکتے ہو۔ لڑکے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کمینی سی مسکراہٹ مسکائے۔ اوئے سنی، واٹ از دس یار؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس نے تو چپ چاپ سارا مال نکال دیا، تھوڑا سا تھرل تو ہونا چاہیے تھا۔ ان کا سرغنہ سنی، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، فلمی انداز میں پسٹل گھما کر بولا، ڈونٹ وری، ابھی تھرل کے لیے پوری رات باقی پڑی ہے بوائز۔ سب لڑکے زور سے ہنس پڑے۔ تو میرا خیال ٹھیک تھا، یہ عام روایتی چور اچکے نہیں تھے۔ میں نے اپنے حواس بحال رکھے۔ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے تھا وہ میں نے پہلے ہی دے دیا ہے، چاہو تو میرے سارے کریڈٹ کارڈز اور ATM کا پن بھی لے لو، لیکن اب ہمیں جانے دو۔ اس سارے عرصے میں ان تینوں کی نظر گاڑی کے اندر بیٹھی زہرا کے سراپے کا طواف کرتی رہی۔ سنی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر معنی خیز لہجے میں بولا، ڈیٹ سے آ رہے ہو اس وقت؟
چیز تو بڑی کمال پٹھا رکھی ہے ڈیوڈ۔ تینوں نے زور سے ایک کہکا لگایا۔ میں نے اپنے حواس کو بامشکل قابو میں رکھا۔ وہ میری منگیتر ہے، تو مجھ سے بات کرو۔ میں تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ کتنا پیسہ چاہیے؟ ملے گا تمہیں۔ سنی نے غور سے زہرا کی طرف دیکھا۔ واہ بھائی، یہ آدھی رات کو اس ویرانے میں اپنی منگیتر کو لے کر گھومنے والا پہلی مرتبہ دیکھا ہے میں نے۔ کیوں سیڈ؟ وہ پھر زور سے ہنسے۔ سنی نے غصے سے چلا کر کہا، اس محترمہ سے بھی کہو کہ نیچے اترے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں تمہاری اس منگیتر گرل فرینڈ کو۔ سیڈ نام کا لڑکا زہرا والی سائڈ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے چلا کر اسے خبردار کیا، وہیں رک جاؤ، دروازے کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ زہرا ڈر کر گاڑی میں ہی مزید سمٹ گئے۔ میں تیزی سے سیڈ کی طرف لپکا۔ انہیں شاید میری طرف سے ایسی کسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ سنی زور سے چلایا، اوئے کاشی، پکڑ اس پاگل کو۔ تیسرا لڑکا پسٹل نکال کر میری طرف لپکا۔ سیڈ نے اپنا پسٹل والا ہاتھ زور سے زہرا والی سائڈ کے دروازے پر مارا اور فضا شیشہ ٹوٹنے کے چھناکے سے گونج اٹھے۔ سیڈ نے اندر ہاتھ ڈال کر دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سیڈ نے میری جانب پسٹل سیدھا کرنا چاہا، لیکن تب تک میں اس کو دبوچ چکا تھا۔ کہتے ہیں بہت زیادہ بہادری اور حماقت میں بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ زہرا زور سے چلائی۔ سنی ہماری طرف لپکا۔ کاشی نے مجھے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سیڈ کے پسٹل والے ہاتھ کی کلائی نہیں چھوڑی۔ ایک ہنگامہ سمجھ گیا۔ وہ تینوں واقعی اناڑی لگتے تھے، ورنہ تین لوگوں کو مجھ پر قابو پانے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ اسی لمحے سیڈ مجھ سے بھڑ گیا اور اس نے خود کو مجھ سے چھڑانے کے لیے ہر ممکن زور آزمائی شروع کر دی۔ سنی اور کاشی چلا رہے تھے اور پھر ٹھیک نیچے گرتے ہی فائر کی زوردار آواز نے سناٹے کو چیر دیا۔ سیڈ کا ہاتھ گرتے گرتے بہک گیا اور ایک اور فائر ہوا۔ کاشی زور سے چلایا، اوہ نو سنی! میں نے اور سیڈ نے گھبرا کر سنی کی طرف دیکھا، جو وہیں کھڑے کھڑے زمین پر گر چکا تھا اور خون کا ایک چھوٹا سا تالاب اس کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ سیڈ نے گھبرا کر پسٹل میرے ہاتھ ہی میں چھوڑ دیا۔ کاشی بھی حواس باختہ ہو کر سنی کی طرف لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ آج شام مجذوب نے یہی تو کہا تھا مجھ سے کہ میں کسی اور کی موت کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو میرا دھیان ہی نہیں رہا کہ اب پسٹل میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ سنی کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ کاشی اور سیڈ نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں اپنی اپنی بائکس کی طرف لپکے۔ میں چلایا، رکو، اسے گاڑی میں ڈالنے میں میری مدد کرو، شاید بچ جائے۔ لیکن وہ دونوں بائکس کو کک لگا کر یوں سرپٹ بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ زہرا بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے سنی کی نبض چیک کی۔ زندگی کے آثار معدوم تھے۔ میں نے فوراً اپنے پولیس محکمے کے ایک افسر دوست ایس پی کامران کو کال ملائی اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ کامران نے سختی سے کہا، تم وہیں ٹھہرو اور دیکھو، کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، میں ابھی ایمبولینس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں۔ کامران کے آتے آتے دور ساحل پر صبح کی سپیدی نمودار ہونے لگی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ ٹھیک اسی وقت میری زندگی کی طویل رات شروع ہونے والی ہے، جس کا خاتمہ آخر کار سینٹرل جیل کی اس سیلن زدہ بیرک میں ہونا تھا۔ سنی کی میت کو ہسپتال پہنچا دیا گیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہی سارے شہر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ملک کے سینئر وزیر سلمان دانش کا بیٹا سنی میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شہر میں جیسے بھونچال آ گیا تھا، پاپا اور کامران ایس پی کی لاکھ کوششوں کے باوجود۔ شام سے پہلے ہی پولیس ہمارے دروازے پر موجود تھی۔ اتنے بڑے سیاستدان کے بیٹے کا قتل کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ سلمان دانش نے حکومت کے سارے ایوان ہلا ڈالے تھے۔ پاپا کی پہنچ بھی بہت اوپر تک تھی، مگر سلمان کا پلڑا بھاری رہا۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ
سنی اور اس کے دوست اس رات سڑک پر لوٹ مار کے ارادے سے ہی کھڑے تھے۔ پولیس، عدالت، وکیل، سبھی کا ایک ہی سوال تھا کہ اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہو کے جس کا دن کا خرچہ لاکھوں میں تھا، اسے کسی سے کچھ لوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی یہ جان نہیں پایا کہ جب زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو ایک چیز کھو جاتی ہے، امنگ۔ ان لڑکوں کے اندر امنگ ختم ہو رہی تھی، اور جسے جگانے اور کچھ تھرل یا ایڈونچر پانے کی غرض سے وہ وہاں مورچہ لگائے کھڑے تھے۔ پاپا نے ملک کے بہترین وکیلوں کا پینل میرے کیس کے لیے جمع کروا رکھا تھا، مگر سلمان دانش کو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ چاہیے تھا۔ کاشی اور سٹ کے بیان بھی میرے خلاف تھے کہ میں نے زہرا کے ساتھ ان لوگوں کا وہاں تک پیچھا کیا اور گاڑی سے اترتے ہی 2 فائر کیے، جن میں سے ایک سنی کو جا لگا۔ ہر چیز میرے خلاف جا رہی تھی۔ مثلاً اتنی رات گئے میں اور زہرا اس ویران سڑک پر کیا کر رہے تھے، اور اگر وہ لڑکے لوٹ مار کے ارادے سے کھڑے تھے تو گولی انہی کے سرغنہ کو کیوں لگے؟ اگر اتفاقیہ حادثہ تھا تو پھر 2 گولیاں سنی کی سمت کیوں چلائی گئیں؟ کاشی اور سٹ کے باپ بھی کھرب پتی تھے، اور سچی گواہی کی صورت میں ان کے اپنے بیٹے پر قتل کا الزام آتا تھا۔ قتل عمد نہ سہے، قتل خطا ہی سہے۔ لہٰذا ان دونوں خاندانوں نے بھی اپنا پورا اثر و رسوخ مجھے سزا دلوانے پر صرف کر دیا۔ پاپا تنہا ہو گئے تھے۔ ہٹ کے ملازمین کے بیانات میں تضادات پیدا کر کے انہیں بھی مشکوک کر دیا گیا تاکہ ان کی گواہی میرے حق میں نہ جا سکے۔ در پردہ میرے اپنے وکیلوں کو خرید کر میرے کیس کو کمزور کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہ بات بھی بھری عدالت میں گھڑ لی گئی کہ سنی دراصل خود زہرا کو پسند کرتا تھا اور اس کے لیے رشتہ بھجوانے کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ لہٰذا مجھے اس بات کا قلق تھا اور میں نے حسد میں آ کر سنی پر گولی چلائی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی۔ سچ کو سچ ثابت کرنا ان عدالت اور کچہریوں میں کتنا مشکل تھا، جبکہ جھوٹے گواہ، ثبوت اور الزام کتنی آسانی سے حق تسلیم کر لیے جاتے تھے۔ مما اور پاپا ہر پیشی پر مجھے مزید کچھ نڈھال اور کمزور دکھائی دیتے تھے۔ زہرا شروع میں اپنے ابا کے ساتھ چپ چاپ سیاہ شال لپیٹے کمرہ عدالت میں پیچھے کے بینچوں پر بیٹھی مجھے تکا کرتی تھی۔ اس کی نم پلکیں اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھ سے بات کیا کرتی تھیں۔ امجد اسلام امجد نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میرے اور زہرا کے درمیان بھی یہی معاملہ تھا۔ ہمیں باتیں اضافی لگتی تھیں، اور جب وہ میرے سامنے ہوتی تھی تب بھرا ہجوم اور بھیڑ میں میرے لیے تخلیہ بن جایا کرتی تھی۔ مجھے پتہ ہی کب چلتا تھا کہ میں بھری عدالت یا بھانت بھانت کی بولیوں، وکیلوں اور لوگوں کے ہجوم سے بھری کسی کچہری سے گزر رہا ہوں۔ سبھی راہداریاں، عمارتیں، راستے اور کمرے میرے لیے ویران ہو جایا کرتے۔ صرف وہ اور اس کی بنا سرمے کے کاجل بھری سیاہ آنکھیں میرے وجود کا احاطہ کیے رکھتی تھیں۔ لیکن جب سنی کے وکلاء نے بھری عدالت میں مجھے قصوروار ثابت کرنے کے لیے زہرا کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا تو میں نے زہرا کے ابا کو پہلی مرتبہ بے چین دیکھا۔ وہ ایک شریف اور وزادار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کی پچھلی 7 نسلوں نے بھی کبھی ان کورٹ کچہریوں کے معاملات نہیں برتے تھے، جہاں کسی عفت مآب کی عزت اچھالنا کسی اچھے وکیل کے پینتروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کیس جیتنے کے لیے کسی کی روح پر چاہے جتنے چرکے لگائیں، وہاں تماش بینیوں کو صرف تالیاں بجانے سے غرض ہوتی ہے۔ گویا عدالت میں کیس نہیں لڑا جاتا، فقرہ بازی کا مقابلہ ہوتا تھا، اور میں زہرا کے ابا کو اس فقرہ بازی سے اذیت میں مبتلا دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے انہیں زہرا کے ساتھ کمرہ عدالت میں آنے سے منع کر دیا۔ مجھے یاد ہے اس دن جب مجھے ہتھکڑیوں میں پیشی سے واپس جیل لے جایا جا رہا تھا، وہ راہداری کے ایک ویران گوشے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سنتری سے چند لمحے رکنے کی درخواست کی،
سنتری نے ایک پل میری طرف دیکھا، پھر نہ جانے اسے میرے چہرے پر وہ کون سی تحریر لکھی نظر آئی کہ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ کون ہے یہ تمہاری سائیں؟ لگائی ہے یا ہونے والی ہے؟ اس کے معصومانہ سوال پہ میں مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ ہے میرے، اور جس دن تمہارا قانون میری ہتھکڑیاں کھول دے گا، لگائی بھی ہو جائے گی۔ تم ضرور آنا، جلد ہی میری شادی ہے۔ سنتری نے کہکا لگایا اور اپنے دوسرے دو ساتھیوں کو لے کر ایک جانب ہو گیا۔ زہرا کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ماما پاپا اور اس کے ابا ذرا فاصلے پر کھڑے ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنے بہت سے ہفتوں کے بعد یہ ہماری پہلی براہ راست بات اور ملاقات تھی۔ اس کے کومل لب دھیرے سے کانپے۔ کیسے وہ صاحب؟ تم جیسا صاحبہ؟ اس کی مسکراہٹ شکستہ تھی۔ پھر تو بہت اچھے ہو، لیکن بس اب یہ کھیل ختم کر دو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، ہر روز کسی معجزے کی دعا کرتی ہوں، کسی کرامت کی آس میں یہاں آتی ہوں، مگر مایوس لوٹ جاتی ہوں۔ تم کوئی کرشمہ کیوں نہیں دکھاتے؟ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب گھر چلو واپس، کہ ہمارے نکاح کے انتظار میں چاند تاروں نے چمکنا ماند کر دیا ہے۔ پھول بازار کے سارے گل فروش تمہارے صحرے میں پھول تانکنے کو دم سادے بیٹھے ہیں، کاریگر ریشم نہیں بن رہے کہ میرا عروسی جوڑا ہی طے نہیں ہوا۔ وقت وہیں رکا کھڑا ہے۔ تم آؤ تو گھڑیاں اپنی رفتار پکڑیں۔ کیوں ستاتے ہو تم ان سب کو صاحب؟ اس کی آنکھیں جھلک پڑی، آس پاس جیسے سب کچھ دھل سا گیا۔ میں نے مڑ کر اسے روکا۔ کہتے ہیں مریض اور قیدی کے سامنے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لڑکی کیسی طبیب اور ہمدرد ہو، اپنے بیمار کو رلاؤ گی کیا؟ میں کہیں بھی رہوں، تمہاری آنکھوں کی قید میں ہی رہوں گا، اور صیاد پر لازم ہے کہ اپنے صید کی پوری دیکھ بھال کرے۔ جب تمہاری ان پیاری آنکھوں میں پانی آتا ہے تو تمہاری پلکوں کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا یہ قیدی بھی بھیگنے لگتا ہے، اور تم تو جانو کہ جاڑے میں بھیگنا مطلب کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، یعنی علاج کا خرچہ الگ۔ وہ مسکراتے، باتیں خوب بنا لیتے ہو۔ وہ مسکرائی اور بارش کے بعد جیسے دھوپ نکل آئی۔ میں نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی لیا کہ اب وہ عدالت کی کارروائی دیکھنے نہیں آئے گی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کس بھارے دل سے میری یہ بات مانی ہوگی۔ بہت ضدی ہو، ہمیشہ اپنے ہی منواتے ہو، مگر جب رہا ہو کر واپس آؤ گے تو تب صرف تمہاری صاحبہ کی ہی چلے گی، یاد رکھنا۔ جاتے جاتے اس نے راہداری میں 2-3 بار مجھے پلٹ کر دیکھا۔ ہر بار اس کی پلکیں مجھے پہلے سے زیادہ نم اور چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں وہیں کھڑا اسے اپنے ابا کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ راہداری کے کنارے پر وہ ایک پل کے لیے رکے اور لمحہ بھر کے لیے میری اور اس کی نظر ملی۔ اس کی پلکوں کے موتیوں نے مجھے کہا الوداع۔ میرا دل چاہا میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاؤں اور اپنی ہتھیلیوں میں اس کے آنکھوں کے ستارے جمع کر لوں، انہیں زمین پر نہ گرنے دوں، اور اس کے ہاتھ تھام کر کہوں پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پایا۔ کبھی کبھی ہم کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، مگر معجزہ نہیں ہوتا۔ ہم بھولے انسان یہ بھی نہیں جانتے کہ معجزے ہماری مرضی اور اختیار کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ ویسے بھی بات جب معجزے کی آس تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی اختیار اور ترکیب کی حدیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔
پاپا کی ساری تدبیریں اور ترکیبیں بھی دھری کی دھری رہ گئیں، اور 6 ماہ کی مسلسل بحث اور پیشیوں کے بعد آخر عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی۔ گویا اب جو عمر بچی تھی وہ قید میں بسر ہو گئی۔ کیا خوب کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ میں یہ جیل اور قید کا نظام کبھی سمجھ نہیں پایا۔ ایک ہمارے ہی طرح کا انسان سیاہ چغا پہن کر اور اپنے ہی جیسے کسی انسان کو عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے قید رکھنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ منصف کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ بات اگر سزا اور جزا کی ہے تو پھر انصاف کا معاملہ انسان اور فرشتے کے درمیان ہونا چاہیے۔ انسان ہی انسان کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ دونوں ہی کمزور مخلوق، دونوں ہی مصلحتوں کے مارے، مشکوک، سزاوار، کھوٹے، گناہ گار۔ میری سزا سنتے ہی پاپا وہیں عدالت میں کرسی پر ٹھیسے گئے، اور مما کچھ اس طرح بستر پر گرے کہ پھر کبھی نہ اٹھ پائیں۔ پاپا نے مجھے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، میں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ بھی جاؤں گا۔ ابھی دروازے بند نہیں ہوئے سارے۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے ان کے ہاتھ تھام لیے، لیکن میں انہیں یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ اوپر کی عدالتیں سیٹھ سلمان کے لیے بھی اتنی ہی کھلی ہوئی تھیں، اور وہ بھی میری عمر قید کی سزا سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی خواہش مجھے سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھنے کی تھی، اور اس نے عدالت کے باہر ہی جمع صحافیوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مجھے موت کی سزا دلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا۔ مما پاپا عدالت سے جیل جاتے وقت روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ زہرا ابا کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی روتی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو، بہت ستاتے ہو مجھے صاحب، کہا تھا نا، بس کر دو، اب واپس آ جاؤ۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ سلطان بابا کے جانے کے بعد میری زندگی سے جیسے سبھی معجزے اور کرشمے کرامات مٹ سے گئے تھے۔ مجھے سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ سیٹھ سلمان، دانش اور پاپا دونوں ہی میری سزا کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔ مما بستر پر جا گری، اور پاپا جب بھی مجھ سے ملنے آتے میں ان کی آنکھوں میں مما کے کرب اور اذیت کی ایک نئی کہانی پڑھ لیتا۔ ہفتے مہینے اور مہینے سال میں بدلتے گئے۔ پھر ایک روز خبر آئی کہ مما اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ مجھے چند گھنٹوں کے لیے ان کی تدفین میں شرکت کی اجازت ملی تھی۔ مجھے جیل سے سیدھا قبرستان پہنچایا گیا۔ مما سکون سے لیٹی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی ان کی آنکھ لگی ہو۔ مجھے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بھی دکھائی دی، جیسے انہیں پتا ہو کہ ان کا لاڈلا ساحر ان سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ آس پاس کچھ لوگ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے۔ صبر کرو بیٹا، قسمت کو یہی منظور تھا، وہ یہاں سے بہت اچھی جگہ چلی گئی ہیں، اب وہ تمہارا جنت میں انتظار کرتے تمہیں ملیں گے۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال ابھرا، اور اگر ان کا مجھ جیسا ناخلف بیٹا اگلے جہاں میں جنت کا حقدار ہی نہ ٹھہرایا گیا تو پھر میری ان کی ملاقات دوبارہ کیسے ہوگی؟ جن کی مائیں انہیں چھوڑ جاتی ہیں، ان بچوں کی سانس کی ڈوری کیسے جڑی رہ جاتی ہے؟ وہ جس کی کوکھ میں سانسوں کا یہ رشتہ جڑتا ہے، جب اس کی سانسیں تھم جائیں تو اس کے وجود کا ٹکڑا، اسی جسم کا ایک حصہ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا کی روانی کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس روز مجھے پتا چلا کہ
سانس لینا ایک الگ چیز ہے اور جینا کچھ الگ بات ہے۔ وہ سبھی جو سانس لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ زندہ بھی ہوں، جیسے اس وقت میں اور پاپا، ہم دونوں کی صرف سانسیں ہی چل رہی تھیں، ہم بھلا زندہ کب تھے؟ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ زندان میں پہنچا دیا گیا۔ پلٹتے وقت میں نے جب پاپا کو گلے لگایا تب میرے دل نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب ان کا دل بھی ان کے اس جسم ضعیف کا زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں نبھا پائے گا۔ قبرستان سے لوٹتے وقت بارش شروع ہو چکی تھی اور دور ایک درخت کی چھتری سے ٹپکتی بوندوں سے پرے مجھے زہرا سیاہ شال میں لپٹے کھڑی نظر آئے۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور بھیگے چہروں نے ہم دونوں کے بہتے آنسوؤں کا بھرم قائم رکھا اور میں قیدیوں کی گاڑی میں چڑھ گیا۔ اب میں نے دن، ہفتے اور مہینے کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک روز سنتری میرے پاس آیا۔ کوئی نیا بندہ تم سے ملنے آیا ہے۔ میں ملاقاتی کمرے کی جالی سے پرے جا کھڑا ہوا۔ تبھی آنے والے کے قدموں کی گونج ابھری۔ میں اس ملاقاتی کی آمد کا بہت پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولے، کیسے ہو؟